آج ہم کرونا وائرس کے حوالے سے کچھ گزارشات کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے تمام دوستوں سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، جس کا نام اب تبدیل کر کے دی ماؤنٹین شیڈو رکھا گیا ہے، تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن اب بر وقت ریسیو کر سکیں۔ آپ ہمارے چینل پر ادب، طب، نفسیات اور سماجیات پر بہترین مواد دیکھ اور سن سکتے ہیں۔ کرونا وائرس کی وبا کے پھیلنے سے جہاں اس کے بچاؤ کی تدابیر سامنے آ رہی ہیں، وہیں مختلف لوگوں بلکہ مختلف قوموں میں اس سے متعلق تشویش بڑھتی جا رہی ہے۔ کوئی اس وبا کو سرے سے ماننے کو ہی تیار نہیں اور اسے مختلف عالمی طاقتوں کی سازش قرار دے رہا ہے، تو کوئی اسے آسمانی طاقتوں کی ناراضگی سے تشبیہ دیتے ہوئے وعید و قہر کے ہتھیار سے خوف و ہراس پھیلانے میں مصروف ہے، اور اسی بنیاد پر الہامی کتابوں سے اس وبا کے خاتمے کے نسخے بھی سامنے آ رہے ہیں۔ کرونا وائرس، جس کی علامات عموماً انفلوئنزا یعنی نزلہ و زکام سے ملتی جلتی ہیں، مگر اپنی شدت میں کہیں زیادہ ہیں۔ اس وبا کی وجہ سے اب تک بے شمار انسان جان کی بازی ہار چکے ہیں، جن کی تعداد 2 لاکھ سے زیادہ بتائی جا رہی ہے، اور متاثرین کی تعداد ملینز میں ہے۔ یہ وبا در حقیقت اپنے اندر انسان کے لیے ایک سماجی اور نفسیاتی بہتری کا سامان لیے ہوئے ہے۔ اس پیالہ زہر کی تہ میں جام حیات کے قطرے بھی موجود ہیں۔ اس موج قاتل کی گہرائیوں میں ایک گوہر صدف بھی پوشیدہ ہے، مگر انسانوں کی اکثریت صرف سطحی ہلچل پر اس قدر پریشان اور پینک ہے کہ تمام قوتیں اسی سمت صرف کرنے پر مجبور بلکہ بضد ہے۔ کرونا وائرس انسان کے لیے کوئی نئی وبا نہیں۔ پہلی جنگ عظیم کے اختتام پر دنیا میں کرونا وائرس پہلی مرتبہ سامنے آیا، مگر یہ وائرس اس حد تک خطرناک نہ تھا۔ اب 100 سال سے زیادہ عرصے کے بعد وائرس پوری شدت کے ساتھ چین کے صوبے ووہان میں سامنے آیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے پوری دنیا کو ایسے اپنی لپیٹ میں لیا کہ انسانی جانوں کے ضیاع کے ساتھ ساتھ تمام کاروبار زندگی ٹھپ ہو کر رہ گیا ہے، اور دنیا کی اکانومی پر شدید اور طویل المدت اثرات چھوڑتا چلا گیا، اور یہ سلسلہ جاری ہے۔ ماہرین کی عمومی رائے یہی ہے کہ پہلے سے موجود کرونا وائرس، جس کے خلاف انسان کی امیونٹی مضبوط ہو چکی تھی، اپنی ہی فیملی کے کسی دوسرے وائرس سے ملاپ کے نتیجے میں سامنے آیا، اور ایسے ملتے جلتے وائرس چونکہ چمگادڑوں میں پائے جاتے ہیں، تو عین ممکن ہے کہ صوبہ ووہان میں چمگادڑوں کے جسم میں پائے جانے والے وائرس کے ساتھ کرونا وائرس کے کمبینیشن کے نتیجے میں وائرس کی نئی قسم سامنے آئی، جسے کووڈ-19 کا نام دیا گیا۔ اس وائرس نے دنیا کو ایسے اپنی لپیٹ میں لیا کہ پورا نظام زندگی درہم برہم نظر آتا ہے، مگر مقام افسوس یہ ہے کہ اس وبا کی آڑ میں کچھ بین الاقوامی اور کہیں مقامی طاقتیں پس پردہ اپنے اپنے مقاصد کی تکمیل کو سنہرا موقع گردانتے ہوئے سینہ سپر ہیں، جس سے عام آدمی کی مشکلات، پریشانیوں اور شکوک میں اضافہ ہو رہا ہے۔ لیکن آج ہم کرونا کو لے کر ان عوامی پہلو کی بجائے ایک دوسرے مگر اہم ترین پہلو پہ بات کرنے جا رہے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ انسان اپنے ارتقائی تاریخ میں بے شمار حوادث کا سامنا کر چکا ہے اور کرتا آ رہا ہے، اور یہی حوادث اس کے مستقبل اور اس کی تہذیب پر دور رس اثرات چھوڑتے ہیں۔ ان حوادث میں وبا کے کردار کو ہم کسی صورت نظر انداز نہیں کر سکتے۔ یہی ہمارا آج کا موضوع ہے۔ لیکن اس سے پہلے ہم کرونا وائرس کے حوالے سے ان غلط فہمیوں پر بات کریں گے جو عوام الناس میں سازشی تھیوریوں کے نام سے مشہور ہیں۔ نمبر 1، کیا کرونا وائرس ایک حیاتیاتی ہتھیار یعنی بایولوجیکل ویپن ہے؟
اس الزام کو صرف اس بنیاد پر بھی رد کیا جا سکتا ہے کہ اگر تو یہ واقعی بایولوجیکل ویپن ہے تو یہ اتنا کمزور کیوں ہے؟ آپ انسانی تاریخ میں ایسے امراض جیسے اینتھریکس، پلیگ یعنی طاعون اور ان سے جڑی اموات کی شرح دیکھ سکتے ہیں، جبکہ ان کے مقابلے میں کرونا وائرس ایک عمومی فلو دکھائی دے گا۔ اگر تو یہ واقعی بایولوجیکل ویپن ہے تو سب سے پہلے اس کے بنانے والے اپنی اس نالائکی پر کڑی سزا کے مستحق ہیں۔ نمبر 2، کیا کووڈ 19 کا پھیلاؤ وائرس پر کام کرتے ڈاکٹرز کی بے احتیاطی سے ہوا؟ در حقیقت کسی بھی سازشی نظریے کی بنیاد عوام الناس کا سرکاری اطلاعات پر عدم اعتماد کا نتیجہ ہے۔ کووڈ 19 سے جڑے اس الزام کی بنیاد اس سازشی نظریے پر ہے کہ چونکہ اس وبا سے قبل چین کے صوبے ووہان میں دنیا کے مختلف ڈاکٹرز کائمیرک وائرس پر کام کرتے پائے گئے جو کہ بالعموم جانوروں میں پائے جاتے ہیں، اور کرونا وائرس انہی کائمیرک وائرس کے ملاپ سے بنایا گیا تاکہ دنیا میں پھیلایا جا سکے، اور اس کے ذمہ دار یہی ڈاکٹرز ہیں۔ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ کائمیرک وائرسز جانداروں میں سب سے زیادہ چمگادڑ میں پائے جاتے ہیں، اور ووہان ریجن چمگادڑوں کا گڑھ ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ اس ریجن میں چمگادڑیں بطور خوراک بھی استعمال ہوتی ہیں، اسی لیے ان وائرسز اور ان سے متعلقہ خطرے سے نمٹنے کے لیے تمام تر ریسرچز یہیں کی جانی چاہیے تھیں، جو کہ درست کی گئی۔ اب ایسا تو ممکن نہ تھا کہ اس پورے ریجن کو چمگادڑوں سمیت امریکہ یا یورپ کی لیبارٹریز میں لے جایا جاتا۔ نمبر 3، یہ وائرس مصنوعی طور پر بنایا گیا ہے تاکہ انسانوں کی اکثریت سے جان چھڑاتے ہوئے عالمی اسٹیبلشمنٹ اپنے مقاصد میں کامیاب ہو پائے۔ یہ بات ہر تھڑے پر بیٹھا شخص کہتا سنائی دے گا کہ یہ ایک مصنوعی وائرس ہے۔ یہ بات اچھی طرح جان لیجئے کہ انسان مصنوعی وائرس بنانے کا اہل ہی نہیں۔ زیادہ سے زیادہ جو کیا جا سکتا ہے وہ یہ کہ ایک ہی فیملی کے وائرس کے جینوم کمبائن کیے جا سکتے ہیں، مگر یہ ایک ہی فیملی کے وائرسز ہونے چاہیے، نہ کہ مختلف فیملی سے ہوں۔ ان ایک ہی فیملی کے وائرسز کے پروٹینز ایک دوسرے میں امپلانٹ کیے جا سکتے ہیں۔ یہی پروٹینز اپنے اندر جینیٹک کوڈز رکھتے ہیں۔ مختلف فیملیز کے وائرسز کے پروٹینز کے جینیٹک کوڈز مختلف ہونے کی وجہ سے ان کو امپلانٹ کرنا ممکن نہیں۔ یہاں یہ سمجھ لیجئے کہ کووڈ 19 اور کائمیرک وائرسز بالکل مختلف فیملیز سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان دونوں کو کمبائن کرنا ممکن نہیں۔ ووہان میں کائمیرک وائرسز فیملی پر ہی تجربات کیے گئے تھے، اور ان تجربات نے ثابت کیا کہ ایسے وائرس انسان کے لیے واقعی خطرناک ہو سکتے ہیں، مگر کرونا وائرس کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ اس لیے کرونا وائرس کی افزائش سے متعلق مصنوعی تھیوری سننے میں تو دلچسپ لگ سکتی ہے، مگر حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ نمبر 4، یہ وائرس 5G انٹرنیٹ کی وجہ سے پھیل رہا ہے۔ یہ افواہ عالمی سطح پر سب سے پہلے امریکی گلوکارہ کیری ہلسن نے پھیلائی کہ 5G کی لہریں کرونا وائرس کو پھیلا رہی ہیں۔ ان کی دیکھا دیکھی کچھ دوسری سماجی اور بالخصوص شوبز سے جڑی شخصیات نے بھی اس افواہ پر کان دھرے، اور کووڈ 19 کے پھیلنے کی وجہ 5G انٹرنیٹ کی لہروں کو قرار دیا۔ اور ان لوگوں کے نزدیک اس تھیوری کا ثبوت یہ تھا کہ چونکہ ووہان کے قرب و جوار میں 5G نیٹ ورک ٹاورز کی بھرمار ہے، اسی لیے ہو نہ ہو وائرس کے پھیلنے کی وجہ انہی نیٹ ورک ٹاورز کی ویوز ہیں۔ اس تھیوری پر یقین کرتے ہوئے برطانیہ میں لوگوں نے 5G نیٹ ورک کے متعدد ٹاورز جلا دیے، لیکن کسی شخص نے یہ سوچنے کی زحمت نہ کی کہ شروع میں جن ممالک میں کووڈ 19 تیزی کے ساتھ پھیلا ان میں ایران سر فہرست تھا۔
اور ایران میں ایسے ٹاورز یا ایسے کسی نیٹ ورک کا نام و نشان تک نہیں، تو پھر وہاں یہ کیسے پھیل گیا؟ انٹرنیٹ ویوز اور وائرس کا آپس میں تعلق ہی کیا ہے؟ اس پر سب سے خوبصورت تبصرہ برطانیہ کے ڈاکٹر ایڈم فن نے یہ کہتے ہوئے کیا کہ وائرس اور انٹرنیٹ ویوز کا آپس میں اتنا ہی تعلق ہے جو پنیر اور چاک یعنی چیز اینڈ چاک کا ہے۔ اس لیے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ایسی کوئی بھی سازشی تھیوری حقیقت میں اپنا وجود نہیں رکھتی۔ کورونا کی وبا ایک حقیقت ہے، ہمیں یہ بات اچھی طرح جان لینی چاہیے اور اس کے مطابق اپنا لائحہ عمل تیار کیا جانا چاہیے۔ البتہ اس بحث میں سب سے مرکزی نقطہ جو سب سے دلچسپ بھی ہے وہ عالمی وبا کی اہمیت کو جاننا اور سمجھنا ہے۔ یہ اپنے اندر ایک سبق لیے ہوئے ہے جو انسانی نفسیات اور انسانی تہذیب پر گہرے اثرات رکھتا ہے۔ آسمانی آفتیں، وبائیں یا جنگیں کبھی بھی بانج نہیں ہوتی، یہ ہمیشہ ہی انسانی تہذیب و تمدن، ارتقاء اور انسان کے مستقبل پر گہرے نقوش چھوڑتی ہیں۔ اس موضوع پر ول ڈیورانٹ نے اپنی کتاب دی اسٹوری آف سیویلائزیشن میں دلچسپ بحث کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں، انسان کبھی بھی ارتقاء کی منزل اپنی کوشش یا خوشی سے طے نہیں کرتا، بلکہ فطرت اسے مجبور کرتی ہے۔ انسان شعوری طور پر سست واقع ہوا ہے اور کسی بھی کمفرٹیبل ماحول میں ایڈجسٹ ہو جانے کے بعد مزید آگے کی کوشش ترک کر دیتا ہے۔ ہمیشہ سے یہی ہوتا آیا ہے۔ جہاں انسان ضروریات زندگی پاتا ہے اور تن و من کی آسانی محسوس کرتا ہے وہیں پڑاؤ ڈال لیتا ہے اور اسی پر اکتفا کرتے ہوئے اگلی منازل کی کوششوں کو ترک کر دیتا ہے۔ مگر فطرت کے اپنے اصول ہیں۔ فطرت اس سست ذہن مخلوق کو آگے دھکیلنے کی کوشش کرتی ہے اور اس کے لیے فطرت عموماً دو ہتھیار استعمال کرتی ہے۔ پہلا ہتھیار جنگ ہے۔ غور کرنے پر معلوم ہوگا کہ عالمی سطح پر اثرات رکھنے والے تمام بڑے جنگجو ایسے ادوار میں ظاہر ہوئے جب انسان کمفرٹیبل ماحول میں تکیہ کیے ہوئے ارتقاء کی اگلی منازل سے غافل پڑا تھا۔ انہی جنگوں نے انسان کے اس کمفرٹیبل زون کو توڑا اور اسے آگے دھکیلا۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، اسکندر اعظم سے لے کر چنگیز خان تک اور نپولین سے لے کر ہٹلر تک، یہ تمام جنگجو تب ابھرے جب انسان بحیثیت مجموعی نیند غفلت میں غرق تھا اور ارتقاء کی اگلی منزل کو پسے پشت ڈالے ہوئے تھا۔ ان تمام عالمی جنگوں کے نتیجے میں انسانوں کا مختلف اقوام، علاقوں اور ریاستوں سے میل جول بڑھا، علم اور تجربات کا تبادلہ ہوا اور اسی کے نتیجے میں تہذیب آگے بڑھی۔ اور ان جنگوں کے نتیجے میں ہونے والا نقصان انسان کی اس ذہنی سستی کی سزا ہے جس کا وہ ہمیشہ سے متحمل رہا۔ اور اگر جنگ انسان کو ارتقاء کی منزل کو دھکیلنے میں ناکام ہو تو فطرت اپنا دوسرا ہتھیار استعمال کرتی ہے اور یہ دوسرا ہتھیار وبا ہے۔ وبا کے نتیجے میں انسان اپنی زندگی، رہن سہن اور رویوں کی بابت نظر ثانی پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ وبا بھی انسان کو سزا دیے بغیر ارتقاء کی اگلی منزل کی طرف نہیں دھکیلتی۔ ارتقاء کی قیمت ہر حال میں انسان کو چکانی پڑتی ہے، کیونکہ ارتقائی ترقی کی اس منزل کو پانے میں انسان کی اپنی کوئی کوشش نہیں ہوتی۔ اب موجودہ حالات کی طرف واپس آئیے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کی دنیا میں قدم رکھنے اور انٹرنیٹ جیسی سہولیات کو پانے کے بعد انسان نے اسی پناہ گاہ میں پڑاؤ ڈال رکھا تھا اور آگے قدم بڑھانے سے قاصر یا خوف زدہ تھا۔ بنیادی وجہ وہی ذہنی سستی ہے۔ اس کے لیے گزشتہ 2 دہائیوں میں لڑی گئی جنگیں کوئی بھی نتیجہ نہ دے سکیں۔
ان بے نتیجہ جنگوں کے بعد فطرت اپنے دوسرے ہتھیار یعنی وبا کے استعمال پر مجبور ہوئی، اب کی بار کووڈ-19 کی صورت میں۔ یہ وبا انسان کو جانی اور معاشی نقصان ضرور پہنچائے گی اور پہنچا رہی ہے، اور یہ انسانی غفلت کی سزا ہے، مگر اس وبا کے نتیجے میں مستقبل بعید میں انسان ارتقاء کی اگلی سیڑھی پر کھڑا نظر آئے گا۔ اہم ترین سوال یہ ہے کہ ارتقاء کی یہ اگلی منزل کیا ہے؟ اس پر پروفیسر ہراری نے بڑی تفصیل سے بحث کی ہے۔ ان کے نزدیک انسان کا اگلا پڑاؤ، بلکہ انسان کے لیے منتظر پڑاؤ، مصنوعی ذہانت یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے۔ انسان اس سے جتنا بھی جان چھڑانے کی کوشش کرے، مگر فطرت اسے مجبور کر دے گی کہ وہ اس پڑاؤ کی طرف قدم اٹھائے۔ اس سے انکاری یا متذبذب رہنے والے افراد تاریخ کے اوراق میں گم ہو جائیں گے۔ اس وبا کی صورت میں انسان کو آگے کی طرف دھکیلا جا رہا ہے، اور اس اگلے پڑاؤ کا نام مصنوعی ذہانت ہے۔ ضروری ہے کہ مصنوعی ذہانت کے متعلق یہاں کچھ عرض کیا جائے تاکہ انسان اپنے اگلے پڑاؤ کی تیاری بہتر طور سے کر سکے۔ در حقیقت یہ ایک عالمگیر نظام ہوگا جسے مرکزی کمپیوٹرائز سسٹم کے تحت کنٹرول کیا جائے گا۔ زندگی کے تقریباً ہر شعبے میں اس نظام کو امپلیمنٹ کیا جائے گا، اور اس نظام کا تعلق اپنے مرکز سے جڑا ہوگا۔ تمام فیصلے اور منصوبہ بندی بہترین معلومات کی بنیاد پر کیے جائیں گے۔ اس سے غلطی کے امکانات کم سے کم ہوں گے، اور اجتماعی انسانی زندگی کا معیار بڑھے گا۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ کسی بھی شعبے میں اس کمپیوٹرائزڈ نظام کو شکست دینے کے لیے انسان کو زیادہ سے زیادہ محنت کرتے ہوئے خود کو اس سے بہتر بنانا ہوگا، اور پھر مختصر سے وقت میں یہ نظام انسانی صلاحیتوں کو مات دیتا ہوا بہتر سے بہتر کارکردگی دکھائے گا۔ ایک تاریخی واقعہ دیکھیے۔ 1997 میں پہلی دفعہ کمپیوٹر میں شطرنج کی گیم کو فیڈ کیا گیا، اور اس کھیل کے تمام اصول اور چالیں کمپیوٹر کے اس نظام میں فیڈ کر دی گئیں، اور اس وقت کے شطرنج کے چیمپئن روس کے کھلاڑی کسپاروف کو اس کمپیوٹر سے کھیلنے کی دعوت دی گئی۔ ایک سخت مقابلے کے بعد کمپیوٹر نے کسپاروف کو شکست فاش دی۔ کسپاروف دل برداشتہ ہو کر گھر چلے گئے۔ کچھ دن کی تیاری کے بعد انہوں نے دوبارہ کھیل کی درخواست دی، اور اس دفعہ کسپاروف نے بازی جیت لی۔ وقت کے ساتھ ساتھ کمپیوٹر میں شطرنج کی تمام ممکنہ چالوں کو فیڈ کیا جاتا رہا۔ آج حالت یہ ہے کہ کوئی بھی انسان کمپیوٹر سے شطرنج میں مقابلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ دنیا کے بہترین ذہنوں کی بہترین چالیں اس میں فیڈ ہیں، اور وہ بنا کسی غلطی کے ہر چال پہلے سے پلان کر لیتا ہے۔ یہی مصنوعی ذہانت ہے جو ہر دن کے ساتھ بہتر سے بہتر کارکردگی دکھاتے ہوئے انسانی غلطیوں سے پاک خدمات میسر کر سکنے کی اہل ہوگی۔ جیسا کہ عرض کیا کہ یہ مصنوعی ذہانت زندگی کے ہر شعبے سے وابستہ ہوگی، اور وقت کے ساتھ بہتر سے بہترین کارکردگی دکھائے گی، جس سے انسان کا معیار زندگی بلند ہوگا۔ دو مثالوں کی مدد سے ہم اس نظام کی امپلیمنٹیشن کو بہتر طور پر سمجھ سکیں گے۔ شعبہ طب مکمل طور پر مصنوعی ذہانت کے اس مرکزی نظام کے زیر اثر ہوگا۔ یہ انسان کے جسم میں پیدا ہونے والے ہر انزائم، ہر ہارمون اور ہر کیمیائی یا حیاتیاتی تبدیلی یعنی کیمیکل اور بایولوجیکل چینجز کو ڈیٹیکٹ کرے گا، اور کسی بھی پیتھالوجی کی صورت میں نہ صرف یہ کہ پہلے سے خبردار کرے گا، بلکہ بیماری کی صورت میں بہترین علاج بھی تجویز کرے گا، اور کسی بھی قسم کے ادویات کے سائیڈ ایفیکٹس کو کامل طور پر جانتے ہوئے یہ فیصلہ بھی کرے گا کہ کس مریض کے لیے کون سی دوا یا دوائیوں کا کون سا گروہ نقصان دہ ہے
کیونکہ ساری طب کی ثابت شدہ معلومات یعنی ایویڈنس بیسڈ میڈیسن اس نظام کے اندر فیڈ کی گئی ہوگی اور غلطی کی گنجائش کم سے کم ہوگی، اور کسی بھی غلطی کی صورت میں صرف ایک دفعہ اس کی اصلاح کرنے سے یہ غلطی ہمیشہ کے لیے دور کر دی جائے گی، اور چونکہ یہ نظام ایک عالمگیر اور مرکزی حیثیت میں کام کرے گا، اس لیے اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ طب کی جو سہولیات نیو یارک میں رہنے والے ایک بزنس مین کو میسر ہوں گی، وہی سہولیات چیچا وطنی کا ایک مزدور بھی حاصل کر سکے گا۔ یہی نہیں بلکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہر نئی ریسرچ جو لیبارٹری میں ثابت ہو چکی ہوگی اس نظام میں فیڈ کر دی جائے گی تاکہ انسان کی زندگی اور صحت کو بہتر سے بہترین بنایا جا سکے۔ دوسری مثال دیکھیے، یہی مرکزی نظام دنیا میں کروڑوں کی تعداد میں بھاگتی پھرتی گاڑیوں، بسوں، ٹرینوں اور جہازوں میں بھی نصب ہوگا۔ چونکہ اس نظام کے اندر دنیا بھر کے ٹریفک کے رولز فیڈ ہوں گے، اس لیے حادثات کے امکانات کم ہوں گے۔ نہ صرف یہ بلکہ کسی بھی گاڑی میں نصب یہ نظام سامنے سے آتی گاڑی کی رفتار، اس کے ٹائروں کی حالت، اس گاڑی میں بیٹھے ڈرائیور کی توجہ یعنی اٹینشن اور اس کی ذہنی حالت بھی بھانپ لے گا، اور سڑک یا گلی میں بارش یا پھسلن کی صورت میں گاڑی کے سلپ ہونے اور حادثے کے امکانات کو بھانپتے ہوئے آپ کی گاڑی کو رکنے یا کسی دوسری سمت مڑنے پر مجبور کر دے گا۔ ایسی صورت میں حادثات کی تعداد کم تر سطح پر ہوگی۔ ان دو مثالوں کی مدد سے آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مصنوعی ذہانت کا انسانوں کی زندگی میں کتنا اہم کردار ہوگا، اور یہ زندگی کے ہر شعبے میں ہوگا، اور یہی انسان کے ارتقاء کی اگلی منزل ہے۔ اور اس منزل کی طرف قدم بڑھانے کی ابتدا آن لائن بزنسز، آن لائن سٹڈیز اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ وغیرہ کی صورت میں ہو چکی، لیکن اس سے پہلے انسان کو ایک مشکل دور سے گزرنا ہے، اور کورونا کی وبا کے پھیلنے سے اس سفر کی ساری مشکلات جو عام آدمی بھگت رہا ہے دنیا کی مختلف طاقتوں کی کھینچا تانی کا نتیجہ ہے، جن میں سے ہر ایک اپنے فائدے کے لیے لڑ رہی ہے اور کمبل کو اپنی طرف کھینچنے کی کوشش میں ہے۔ دراصل اس وبا سے متعلق عام آدمی کے ذہن میں اٹھتے شکوک اور سوالات بھی انہی عالمی طاقتوں کی کھینچا تانی کا نتیجہ ہیں جو اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی کوشش میں ہیں۔ یہاں عالمی طاقتیں ایک طرف ہیں تو ریاستیں دوسری طرف۔ ریاستوں کے اندر حکمران جماعتوں کے اپنے تحفظات ہیں، اپوزیشن کے اپنے مسائل ہیں۔ فارماسیوٹیکل سیکٹر اس گائے کو زیادہ سے زیادہ دھونا چاہتا ہے تو کمرشل سیکٹر اپنی بقا کی جنگ کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہا ہے۔ یہ کشمکش جاری رہے گی، اور اس وبا کی آڑ میں انسانیت پر شب خون مارنے والے اپنی کارروائیاں جاری رکھیں گے، مگر اس شب کے بعد سحر کا طلوع ناگزیر ہے۔ یہ انسان کے اگلے ارتقائی پڑاؤ کی سحر ہے جس کا نام مصنوعی ذہانت ہے۔